حسین کا دربار سب کے لیے کھلا ہے، جو بھی آنا چاہے آئے۔ میں بار بار اپنے اہل سنت بھائیوں کو اپیل اس لیے کر رہا ہوں، یہ 10 دن ہے تمہارے پاس اپنا عقیدہ منوانے کے لیے، کیونکہ بے شک آپ ماتم نہ کریں، کالے کپڑے نہ پہنے، مدرسوں میں آئیں، ملے گا کیا؟ امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے والے یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، مسلمان تھے۔ علم دوست چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہیں، پھر آج کیسے پتا چلے کہ وہ حسین والے مسلمان کون ہیں، یزید والے مسلمان کون ہیں؟ 61 ہجری کو اسلام کا چہرہ مشکوک کر دیا گیا، آج کیسے پتا چلے کہ وہ حسین والے مسلمان کون ہیں اور یزید والے مسلمان کون ہیں؟ یہ واقعات قرآن میں وقت گزارنے کے لیے نہیں، تیری میری نصیحت کے لیے۔ جب ایک نبی ہے جس کا نام ابراہیم ہے، جسے آگ میں پھینکا جا رہا تھا، ایک چھوٹا سا پرندہ اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ لے کے اس دہکتی ہوئی آگ کے اوپر جا رہا تھا، باقی پرندوں نے رستہ روک کے پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اسے کہا وہ سامنے جو آگ لگی ہے اسے بجھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ پرندوں نے دیکھا تجھے اپنی حیثیت یاد نہیں، تجھے اپنی اوقات یاد نہیں، چھوٹا سا پرندہ، چونچ میں پانی کا قطرہ، وہ میلوں میں لگی ہوئی آگ، وہ سالوں کی اکٹھی کی ہوئی جنگل کی لکڑی تیرے ایک قطرے سے بجھ جائے گی؟ اسے کہا پتہ مجھے بھی ہے، بجھنی کوئی نہیں، جانا میں نے پھر بھی آگ کے اوپر ہے، پتہ مجھے اس قطرے سے آگ بجھے گی نہیں، لیکن میں نے جانا آگ کے اوپر ہے۔ انہوں نے کہا جب آگ بجھنی نہیں تو نے آگ میں جا کے کرنا کیا ہے؟ پرندے نے جواب دے کے ہمارا عقیدہ مضبوط کر دیا۔ اس نے کہا کم از کم اس قطرے کو آگ میں پھینک کے اللہ کو گواہ بنا لوں گا کہ میرا تعلق ابراہیم سے تھا، نمرودیوں سے نہیں تھا، اس لیے ذکر حسین میں آیا کرو تاکہ اللہ کو گواہ بناؤ کہ تیرا تعلق حسین سے تھا، یزیدیوں سے نہیں تھا۔ مجلسوں میں آؤ، یا رسول اللہ، تاکہ تو دنیا کو سمجھا سکے کہ ہمارا تعلق امام حسین علیہ السلام سے۔ تو مجلس حسین میں آئے گا، ملے گا کیا؟ میں قطعاً یہ نہیں چاہتا کہ آپ شیعہ ہو کے مجلسوں میں آئیں، آپ سنی ہیں، آپ سنی رہے، لیکن مجلسوں میں آئیں۔ آپ مجلس میں بیٹھیں گے، آپ کے کاندھے پہ بیٹھا فرشتہ یہ لکھ لے گا کہ یہ حسین والا ہے، یزید والا۔ اعتراض یہ ہے کہ نہیں جی آپ ماتم کرتے ہیں اس لیے ہم مجلسوں میں نہیں آتے، ماتم ہم مجلس کے بعد کرتے ہیں، مجلس تو آپ سن سکتے ہیں، مجلس کے بعد ماتم شروع، آپ ماتم نہیں کرنا چاہتے، آپ ہمارے بھائی ہیں، اگر آپ ماتم میں نہیں آ سکتے تو آپ جائیں، کیونکہ ماتم کا تعلق عشق سے ہے، اور عشق ہر بندے کا ایک ہوتا ہی نہیں۔ یہ جتنا مجمع میرے سامنے بیٹھا میری پہلی مجلس ہے، میں پہلی دفعہ آیا ہوں، بھلوال میں پہلی دفعہ، ویسے بھی کبھی نہیں آیا کہ مجلس سے ہٹ کے بندہ کہہ کے میں آیا ہوں، میں کبھی بھی نہیں آیا، پہلی مجلس۔ جی بسم اللہ۔ میں کہوں جتنا مجمع میرے سامنے بیٹھا سب کا عشق ایک ہے، غلط۔ ہر انسان کا عشق اس کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے۔ ذمہ دار چہرے، علم دوست لوگ تشریف فرما ہیں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ممبر سے یہ جملہ کہوں، عشق صحابہ کرام کا بھی ایک نہیں تھا۔ کچھ بندے سوچ میں پڑ گئے، میں نے دعویٰ کیا، میں دلیل دے دیتا ہوں، اگر عشق صحابہ کرام کا ایک ہوتا جن کے سامنے نبی کا دانت زخمی ہوا، کیا کہہ رہے، جن کے سامنے زخمی ہوا انہوں نے کوئی بھی نہیں توڑا۔ میں نے زندگی میں نہیں کہا نبی کا دانت ٹوٹا، نہ نہ نہ، ٹوٹا کیوں؟ ٹوٹنا عیب ہے، محمد بھی عیب ہے۔ دانت ٹوٹ جاتا نبی کے چہرے پہ نقص آ جاتا، جہاں نقص ہو وہاں کامل نہیں ہوتا۔ نبی کا دانت زخمی ہوا، جن کے سامنے زخمی ہوا انہوں نے ایک بھی نہیں توڑا، ایک نے دیکھا نہیں، اس نے سنا تھا، رہتا وہ قرن میں تھا، نام اس کا اویس تھا، اس نے پتھر اٹھایا، اپنا پہلا توڑا، ذہن میں آیا شاید اس کا یہ نہ ہو، اس نے دوسرا توڑا، تیسرا توڑا، 32 کے 32 توڑ دیے۔ شریعت روکتی رہی، عشق مجبور کرتا رہا، شریعت روکتی رہی، عشق مجبور کرتا رہا۔ پھر نبی نے صحابہ کی محفل میں بیٹھ کے کہا، اور میرے صحابیوں جب کبھی کرن جانا میرے اویس کو میرا سلام کہنا۔ وہ جو دیکھ کے برداشت کر گئے، ہم یہ نہیں کہتے ان کے پاس عشق نہیں تھا، لیکن ان کے پاس برداشت تھی، ایک کے پاس برداشت نہیں تھی۔
چلے میں اسی بات کو اگر آگے بڑھاؤں، جناب اویس نے اپنا دانت نکال ہی دیے تھے، نبی کو چاہیے تھا، نبی صحابہ سے کہتے گرفتار کر کے لاؤ، میرے سامنے کھڑا کرو، میں اس سے پوچھوں جب میں زندہ تھا تو نے زندہ کی یاد میں خون کیوں نکالا؟ کہ میں زندہ تھا تو نے زندہ کی محبت میں خون نکالا۔ چلے نبی کو محبت کر رہا تھا، عاشق تھا، نبی کو اچھا لگا، اللہ کہہ دیتا کہ جسم میری امانت ہے، دیے میں نے، توڑ تو نے اس کی محبت میں دیے، لیکن خدا نے بھی حد کر دی، خدا نے فرشتوں سے کہا یہ جنت سے کیلا پھل زمین پہ لے جاؤ، میرے نبی کا سچا ماتمی ہے، نرم غذا چاہیے، لہذا یہ عشق ہے، یہ محبت کے تقاضے ہیں، یہ شیعہ سنی کے اختلاف میں پڑھ کے حسین سے دور نہ ہو جاؤ۔ 4 شیعوں کی ضد میں حسین چھوڑ دینا کوئی عقل مندی نہیں۔ ماتم اگر آپ نہیں کر سکتے، یہ جاہلانہ اعتراض ہے کہ نہیں جی یہ شیعہ ماتم کرتے ہیں، خطیب فیصل آباد سے آیا تھا، اس نے پہلی مجلس میں کہہ دیا ماتم عشق ہے، مجمع نے نعرہ لگا دیا عشق اب ہے، گناہ ہے۔ اگر ماتم گناہ ہے، اسی مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو گناہ کی تعریف کیا ہے؟ گناہ کہتے کسے؟ گناہ ہر اس کام کو کہا جاتا ہے جو چھپ کے کیا جائے، کر کے پچھتایا جائے۔ حکیم صاحب کی بلا اگر ماتم گناہ ہوتا ہم چھپ کے نہ کرتے، ہم تو چھپ کے نہیں کرتے، بازاروں میں کرتے ہیں، گلیوں میں کرتے ہیں، چوکوں میں کرتے ہیں، چھپ چھپا کے نہیں، اشتہار چھپوا کے کرتے ہیں۔ آج اس گلی میں ماتم، آج اس بازار میں ماتم، آج اس چوک میں ماتم، بلکہ ہمیں روکا جاتا ہے یہاں نہ کرنا، اس گھر کے آگے نہ کرنا، اس گلی کی نکر پہ نہ کرنا۔ رہ گئی پچھتانے کی بات، مجھے 14 کی عزت کی قسم، میری قوم کا ماتمی حلقہ ماتم میں ماتم کرتا مر بھی جائے، نہ باپ پچھتاتا ہے نہ اس کی ماں پچھتاتی۔ یہ وارثان جنت کا تذکرہ ہے، یہ تیرے نبی کے بیٹوں کا ذکر ہے۔ شیعوں کے پیر سمجھ کے نہ اپنے نبی کی اولاد سمجھ کیا، اہم ہی تجھے دور کیا مولویوں نے، مجلسوں میں نہ جانا، نکاح ٹوٹ جائے گا، بدعت ہوتا ہے، لا حول ولا قوت۔ ذکر امام حسین ہے، چوری کرنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، شراب پی لو نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن اس حسین کا ذکر جس نے نکاح کا طریقہ سکھایا، جس نے حلال اور حرام کا فرق بتایا، یہ میں پھر لفظ دہراتا ہوں، چل ہمارے رہبر سمجھ کے نہ، اپنے نبی کی اولاد سمجھ کے آ، یہ تیرے نبی کے بیٹوں کا ذکر ہے، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی اولاد کا تذکرہ ہو رہا ہے ان 10 دنوں میں۔ یہاں بھلوال میں کسی نے ایک دکان لینی ہو، دکان کا سودا کرنے سے پہلے وہ پہلے یہ تفصیل پوچھتا ہے کہ یہ جو بندہ بیچ رہا ہے مالک یہی ہے، ایسا ہے نہیں؟ دکان کا سودا ہو، پلاٹ کا سودا ہو، پلازے کا سودا ہو، کروڑوں کی جگیر کا سودا، عقل مند بندوں کا تقاضا ہے، حکیم صاحب پہلے پتہ کرتے ہیں کہ جو بندہ بیچ رہا ہے مالک یہ ہے، سودا ہمیشہ مالک سے ہوتا ہے۔ بندہ ان پڑھ ہو سودا کر لے، اس دن کسی پڑھے لکھے کو ساتھ لے کے جاتا ہے کہ کاغذ دیکھ لینا میرے ساتھ دھوکہ نہ ہو جائے، یہ جو بندہ بیچ رہا ہے مالک یہی ہے، اس کے ساتھ کوئی حصے دار تو نہیں، یہ میرے بدے ہاتھ ہے، میں تمہارا مہمان ہوں، پہلی مجلس میں صرف منت کر رہا ہوں ذکر امام حسین کے لیے، میں ہاتھ جوڑوں گا مجھے شرمندگی نہیں ہوگی، میں نے کریم کربلا کے لیے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، میں منت کر کے کہہ رہا ہوں 10 مرلے جگہ لینے کے لیے 70 بندوں سے پوچھ لیتے ہو مالک کون ہے، ساری زندگی جنت ڈھونڈتے رہے اور مولوی سے پوچھا ہی نہیں کہ جنت کا مالک کون ہے، کس کی ملکیت ہے؟ جو ہے کیوں میری بات کی پچھلا مہینہ گزرا وہ ذی الحج کا مہینہ تھا، یہ محرم کا مہینہ، اس مہینے میں تمام مسلمانوں نے مل کے ایک نبی کے بیٹے کی یاد منائی، ایسا ہوا یا نہیں ہوا جی؟ وہ دن کس کے تھے جناب ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کے، کسی جگہ پہ کوئی لڑائی نہیں، کوئی اختلاف نہیں، راجہ صاحب کوئی فساد نہیں، قربانی شیعوں نے کی،